امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ان کی ہے مبسوط، ایک جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، سیر صغیر ہے، سیر کبیر ہے، اسی طرح رقیات ہے، کتاب الحج ہے، زیادات ہے. مختلف کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور یہ احناف کے اصل الاصول کہلاتے ہیں. یہ وہ کتابیں ہیں. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی روایات قرآن اور حدیث سے امام ابو حنیفہ سے پڑھی اور امام ابو حنیفہ سے سن کے جو مسائل لکھے ہیں نا، کہتے ہیں اس کی تعداد 10,70,000 بنتی ہے. قرآن کریم اور حدیث نبویہ، صحابہ کرام، اہل بیت کے فتاویٰ کو سامنے رکھ کے وہاں سے مسئلے نکال کے امت کی آسانی کے لیے دینا. 10.5 لاکھ سے زائد مسائل. عام بندے کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا 10.5 لاکھ، 10,70,000 میں صفر کتنی آتی ہے. اور یہ امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے پڑھ کے امت کے لیے دیے ہیں. یہ جو کتاب ہے موطا امام محمد، جس کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع بیٹھے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کو امام محمد نے آسان کر کے لکھا ہے. ان میں کل کتنی احادیث ان نے لکھی ہیں؟ ان میں احادیث بھی ہیں مرفوع، موقوف. موقوف کہتے ہیں صحابہ کرام کے فتاویٰ کو. مسند مرسل روایات بھی ہے. تو اس کی تعداد 1185 احادیث ہیں جو انہوں نے یہاں تحریر فرمائی ہیں. زیادہ تر امام مالک سے ہیں کیونکہ انہی کی موطا کی ترتیب پہ انہوں نے لکھا ہے. ان میں سے 1005 روایتیں امام مالک سے لی ہیں، اور پھر 75 روایات جو ہیں انہوں نے باقی احباب سے لی ہیں. ان میں 13 احادیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے واسطے ذکر کی ہیں، 4 امام ابو یوسف کے واسطے ذکر کی ہیں، اور باقی محدثین اپنے اساتذہ کے حوالے سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ نے جمع فرمائی ہیں. یہ کتاب موطا امام محمد جو ہے، اس میں تقریباً کوئی 7 یا 8 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب بہت زیادہ اپنے آپ کو ممتاز رکھتی ہے. اس میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ جب باب قائم کر رہے ہوتے ہیں، ترجمۃ الباب جب لکھتے ہیں تو اس میں پھر روایت بھی لکھ دیتے ہیں، مرفوع ہو یا موقوف ہو وہ بھی لکھ دیتے ہیں. کبھی لفظ اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اثر ایسے آیا یعنی اثر میں آیا. اثر سے مراد مرفوع حدیث بھی ہو جاتی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں. پھر جب عنوان کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کا نام باب رکھتے ہیں یا کتاب رکھتے ہیں، کسی جگہ ابواب بھی رکھ دیتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ نے تیسری نمبر پہ اس میں بہت سی چیزیں لکھ کر نا، احادیث لکھ کر اس میں بتاتے ہیں نا، مختلف احادیث ہوتی ہیں، کچھ پہلے دور کی، کچھ درمیانی دور کی، کچھ آخری دور کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری دور کا عمل ہے وہ امت کے لیے قابل عمل ہے. پہلے جو چیزیں ہیں وہ قابل احترام ہیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہوتی ہیں بعد میں منع ہو جاتی ہیں. تو یہ آخری زمانے کی حدیث لیتے ہیں تو اس میں 2 اشارے لکھتے ہیں. فرماتے ہیں آخذو بہی آخذو یا بہا ناخذو، کہ اس سے مطابق میں فتویٰ دیتا ہوں یا ہمارا فتویٰ یہی ہے. یہ جملہ کہہ کے مسلک احناف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا اس مسئلے پر عمل ہے. چوتھے نمبر پہ ایک چیز ہے، مثلا کچھ محدثین وہ ہیں جو اخبرنا کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے، کچھ کہتے ہیں حدثنا ہمیں حدیث ملی ہے. تو حدیث اور خبر میں ایک فرق ذکر کرتے ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرق نہیں کرتے. امام محمد دونوں کو حدیث کے معنی میں لیتے ہیں، ایک چھوٹا سا فرق رکھتے ہیں. اخبرنا ڈائریکٹ استاذ کے لیے کہتے ہیں، اور حدثنا اپنے استاذ کے لیے کہتے ہیں. براہ راست استاذ کی بات ہو تو اخبرنا کہتے ہیں، مجھے میرے استاد نے خبر دی ہے، اور استاذ کی بات ہو تو حدثنا کہتے ہیں. یہ ان کا چھوٹا سا فرق ہے جو عام طور پہ شیوخ کے اوپر لوگوں کے لیے یہ استعمال فرما دیتے ہیں. 5ویں نمبر پہ امام محمد رحمۃ اللہ جب اپنی رائے ذکر فرماتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے اساتذہ کی بات بھی ساتھ کرتے ہیں. مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات ان نے اکثر فرمائی ہے تو اس میں کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یا کہتے ہیں العامۃ من فقہائنا، یہ ہمارے تمام فقہا کا مذہب ہے، امام صاحب کا یہی مذہب ہے. تو اس طرح بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں. فقیہ فقہا، یہ فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ فقیہ کہتے ہیں ماہر شریعت کو، جو شریعت کا ماہر بن جائے، ایکسپرٹ ہو جائے. دیکھیں بڑا ڈاکٹر ہو تو اس کو ڈین کہتے ہیں یا سرجن کہتے ہیں. تو اسی طرح جو بڑا عالم ہو جس کو دین کے اوپر پوری دسترس حاصل ہو تو اسے فقیہ کہتے ہیں کہ دین کا ماہر ہے. تو یہ لفظ بھی اس کے لیے کہہ دیتے ہیں. اور اسی طرح مختلف مسائل ہوں تو اس کے بارے میں کہیں لکھتے ہیں ھذا حسن، ھذا جمیل، مستحسن. حسن بھی خوبصورت کہتے ہیں، جمیل بھی خوبصورت کو، مستحسن بھی اچھے کے لفظ کو کہتے ہیں. تو اس سے مراد بعض اوقات سنت موقدہ ہے، بعض اوقات غیر موقدہ ہے. لیکن جہاں لکھے نا ینبغی، اس روایت کے اندر لکھتے ہیں ینبغی، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے ایسا کر لیں. تو ینبغی کا مطلب ہوتا ہے چیز یا فرض ہے یا واجب ہے.
یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے نا طرز ہے. اور کہیں پر کوئی مسئلہ لکھیں اور آگے لکھ دیں لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، جائز ہے. کوئی کام جائز ہوتا ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کر لو ٹھیک ہے، تو اس کو سنت اور دین نہیں سمجھا جاتا. تو یہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے لا بأس بھی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں.